بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 11 ہے۔ آج کا یہ سبق اللہم فصل علیہ وعلی آلہ الہادین سے لے کر وبالاجابۃ جدیر تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم فصل علیہ وعلی آلہ الہادین۔ اے اللہ، نزول رحمت ہو، رحمت نازل فرما دیجئے آپ علیہ السلام کی ذات پر، وعلی آلہ اور آپ کے اہل و عیال پر، الہادین جو ہدایت دینے والے ہیں، واصحابہ یعنی رہنمائی کرنے والے، واصحابہ اور اس کے اصحاب پر، صحابہ پر، الذین وہ لوگ، شاد الدین جنہوں نے دین کو مضبوط کر دیا ہے، مستحکم کر دیا ہے، وجعلنا لہدیہ وہدیہم اور ہمیں ان کے طریقے کا، وہدیہم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے طریقے کا، متبعین پیروی کرنے والا بنا دے، وانفعنا اور ہمیں نفع پہنچا دے، بمحبتہ اس کی محبت سے، ومحبتہم اور ان اصحاب کی محبت سے، اجمعین سب کے سب سے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وبالاجابۃ جدیر اور دعا کی قبولیت کا، کما حقہ لائق اور سزاوار ہیں۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے اہل و عیال کی طرف۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، جیسے اس کی تحقیق میں پچھلے اسباق میں بھی یہ بات گزری ہے۔ ہدا یہدی ہدایتاً سے ایک اراءۃ الطریق ہے اور ایک ایصال الی المطلوب ہے۔ تو ایصال الی المطلوب تو صرف اللہ ہی فرما سکتے ہیں، جبکہ اراءۃ الطریق جتنے بھی یہ ہادی ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، تو ان کا کام صرف راستہ بتلانا ہوتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکتے، یہ تو اللہ کا کام ہے، آپ تو صرف اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ آل جو رہنمائی کرنے والے ہوں، اور ان اصحاب پر جنہوں نے دین کو مضبوط کیا، جنہوں نے دین کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا، اور اپنی جان، مال اور اولاد اور اوقات کی قربانیاں دے دے کر دین کی ہر تقاضے کو انہوں نے بروقت پورا کیا، اور ہمیں ان کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنا دے، یعنی آپ علیہ السلام کی اور آپ کے اصحاب کا جو طریقہ تھا، جو منہج اور جو آپ کی ان کی سیرت تھی، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی محبت سے ہمیں نفع پہنچا دے۔ بے شک یہ اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں ہے، اور دعا کی قبولیت کا آپ ہی حقیقتاً کما حقہ لائق اور سزاوار ہیں، یعنی ایک آپ ہی کی ذات ہیں جو دعا قبول کرنے کے لائق ہیں، اور دعا کی قبولیت کے کما حقہ سزاوار ہیں۔ اللہم فصل علیہ وعلی آلہ الہادین۔ فصل یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، امر حاضر سے۔ تو صلی یصلی صلاۃً سے ہیں، تو اس کا مصدر اگرچہ تسلیہ آنا چاہیے، لیکن یہ تسلیہ کے بجائے صلاۃ مستعمل ہیں، جو کہ مصدر کی جگہ پر واقع ہیں۔ تو صلاۃ کا اصل معنی جو ہے وہ دعا کا ہے، اور اس کی نسبت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر نزول رحمت مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول، اور اگر فرشتوں کی طرف کی جائے تو پھر استغفار مراد ہوتا ہے، اور اگر بندوں کی طرف کی جائے تو پھر اس سے مراد دعا ہے۔
اور اگر چرند پرند کی طرف کی جائے تو پھر اس سے مراد تسبیح ہوتی ہیں۔ یہ صلیہ یسلا سے بھی ہیں اور صلا یسلی سے بھی ہیں۔ صلا یسلی یعنی ضرب سے یہ آگ میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے، اور صلیہ یسلا سے آگ میں جلنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح صلیہ یسلا سے یہ حاملہ اونٹ کا جننے کا وقت کے قریب ہونا، یہ اس کا معنی بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی دعا ہے۔ فصلی، اے اللہ رحمت نازل فرما دیجئے، علیہ وعلی آلہ، اس کے آل پر۔ یہ آل، اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ہیں۔ اس کا لغوی جو معنی ہے وہ 3 آتے ہیں۔ ایک سراب کو بھی کہتے ہیں، سراب یعنی وہ چٹیل میدان جو دور سے تو پانی نظر آئے، یعنی رتیلی میدان ہو اور اس میں ریت ہو، اور دور سے جب آدمی دیکھتا ہے صحرا میں تو وہ پانی نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے قریب آتا ہے تو وہ بالکل ایک چٹیل میدان ہوتا ہے، وہاں پانی کے بالکل آثار نہیں ہوتے، تو اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی آتا ہے شخص، اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے اہل و عیال۔ تو آل کے 3 معانی آتے ہیں، سراب، شخص، اہل و عیال۔ آل کا اس کی اصل کیا ہے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور نحوی سیبویہ کا مذہب اور جمہور نحات کا مذہب یہ ہے کہ اس کی اصل اہلن ہے۔ تو ہا کو حمزہ سے بدلا گیا اور اس کے بعد پھر آمنہ کے قانون کے مطابق یعنی 2 حمزہ جمع ہو گئے، ان میں سے دوسرے کو الف سے بدل دیا گیا تو آل ہو گیا۔ جبکہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ اولن سے ہیں، اولن یعنی آل یؤول اولن، لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور آل کو آل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ یہ اللتن سے ہیں، اللہ بمعنی آلات، تو چونکہ اہل و عیال اپنے صاحب کے لیے بمنزل آلات کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آل ہے۔ اور ایک موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب ذکر کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہ الن سے ہیں، اور القرابت اور رشتہ داری کے معنی میں آتا ہے، تو اس لیے یہ بھی چونکہ ایک وہ ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ آل اس الن سے ہیں۔ تو الن کی صورت میں پھر ایک لام کو جو ہے الف سے تبدیل کیا گیا اور آل ہو گیا۔ پہلے مذہب جہاں تک سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اہلن کی یہ اہیلن آتی ہیں، اور تصغیر ایک ایسی کسوٹی ہیں، ایک ایسا پیمانہ ہے جو چیزوں کو اس کی اصلیت کی طرف لٹاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تصغیر اہیلن سے کہ یہ اس کا کی اصل جو ہے وہ اہلن ہے، اور یہی مذہب جو ہے وہ جمہور نحات کا بھی ہے اور راجی بھی ہے۔ الہادین، یہ ہادی کی جمع ہے، ہدا یہدی ہدین سے ہیں، رہنمائی کرنے والا، ہادین اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ شَادُوا الدِّينَ، اصحاب یہ صحبن کی جمع ہے، اور صحبن یہ صاحبن کی جمع ہے۔ اصحاب صحبن، اور صحبن جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے، ساتھی کو کہتے ہیں۔ صحابہ، صحابی سے مراد وہ آدمی ہے جس نے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہو یا آپ کو پایا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے پھر اس کی رخصتی ہوئی ہو اور اس کو وفات آئی ہو، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ الذین شادوا الدین، شادو یہ شاد یشید سے ہیں، ضرب سے شیدن مضبوط کرنا، کسی چیز کو مستحکم بنانا، تو انہوں نے دین کو مضبوط کیا۔ دین یہ مذہب کو کہتے ہیں، شریعت کو کہتے ہیں، طریقہ کو کہتے ہیں، ادیان اس کی جمع آتی ہے، جنہوں نے دین کو مستحکم کر دیا۔ وجعلنا لہدیہ، جعل یجعل جعلن سے ہیں، جو بمعنی سیارہ اور خلقت دونوں کے آتے ہیں، پچھلے سبق میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا۔
خلق جیسے علم نجعل الارض مہادا میں، اور سیرہ جیسے یہاں پر ہے وجعلنا اور آپ ہمیں بنا دے، لہدیہ اس کے طریقے پر، ہدی یہ طریقہ کو کہتے ہیں، منہج کو کہتے ہیں، سیرت کو کہتے ہیں، وہدیہم اور اس کے اصحاب کے طریقے پر، متبعین اتباع کرنے والے، یہ متبع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اتبع یتبع اتباعا، یہ ایک تا اصلی ہیں اور ایک جو ہے یہ اسی افتعال کی تا ہے، تو متبع اتباع کرنے والا، مجرد میں یہ سمع سے ہیں، تبع یتبع تبعا تابعداری کرنا۔ وانفعنا نفع ینفع نفعا، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، نفع پہنچا دیں، بمحبتہ اس کی محبت، یہ اس میں مصدر ہیں، حب یحب حبا اور حب یحب حبا اور حبا، حب اور حب دونوں جو ہے اس کے مصادر آتے ہیں، محبت کرنا، ومحبتہم اور ان کی محبت کا، اجمعین سب کے سب کا ہمیں نفع پہنچا دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک یہ اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھ رہے ہیں، قدیر یہ قدر یقدر قدرتن سے ہیں، قوت اور طاقت کے معنی میں ہیں، جیسے اس کے متعدد معنی آتے ہیں، یعنی قدر یقدر قدرن اس کا معنی کم کرنے کا بھی آتا ہے، اسی طرح عزت و وقار کے بھی آتے ہیں، اسی طرح تعظیم کے بھی آتے ہیں، اسی طرح برابر سرابر ہونے کے بھی آتے ہیں، جو پچھلے اسباق میں بھی تفصیلاً گزر چکا ہے۔ وبالاجابت جدیر، اجابہ یہ باب افعال کا مصدر ہیں، اجاب یجیب اجابتاً، اجابت یعنی جواب دینے کے معنی میں ہے، قبول کرنے کے معنی میں ہے، تو قبولیت کا آپ جدیر سب سے زیادہ سزاوار اور لائق ہیں۔ جدر یجدر باب کرومہ سے جدارتاً، اس کا معنی آتا ہے لائق اور سزاوار ہونا، اور اس کی جمع جدارہ آتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ پڑھا اور اس کی مختصر سی تشریح اور مطلب واضح کیا، اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق پیش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور بار بار سنیں گے، اور ترجمے کو، تشریح کو اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق کو اچھی طرح خوب ذہن نشین کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔